آج کل شوہر بیوی کا نہیں رہا، بیوی شوہر کی نہیں، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنی اپنی دنیا میں، اپنی اپنی دنیا میں، وہ اپنے موبائل پر ہے، اپنے موبائل پر۔ میں کہتا ہوں کہ موبائل کو آف کرنا بھی سیکھو، رات کو سونے کے لیے جاؤ تو آف کر کے سو۔ میرے سونے کا نظام بہت آگے پیچھے رہتا ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں دیکھنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب میں ہر کام سے فارغ ہوتا ہوں۔ تو ای میل کا جواب اور ٹیکسٹ میسیجز عموماً لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ صبح 1 بجے ہوتا ہے، صبح 2 بجے ہوتا ہے، صبح 3 بجے ہوتا ہے۔ تو مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں تو سویا نہیں ہوں، پورا دن دوسرے کاموں میں مشغول رہا اور میں ان کے ٹیکسٹ میسج کا بھی جواب دے رہا ہوں، وہ فوراً مجھے جواب دیتے ہیں، فوراً کہ بھائی جزاک اللہ یا آمین یا جو کچھ بھی ہے، فوراً مجھے جواب دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخص کی صحت پر کتنا اثر پڑ رہا ہوگا اس موبائل کی وجہ سے، کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھنٹی بجتی ہے یا وہ بز ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کو جواب دیتا ہے۔ نیند کی کوالٹی ختم ہو گئی۔ اور ایسے 1-2 آدمی نہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً جواب دیتے ہیں۔ مسجد میں آؤ تو آف کر دو، مسجد سے نکلو تو آن کرو۔ یہ مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یا تو موبائل کو آف کر دو یا سائلنٹ پر رکھ دو۔ کیوں سائلنٹ پر رکھے؟ تاکہ فرض نماز کی سلام پھیرنے کے بعد فوراً دیکھے کہ کتنے مس کال ہے۔ سائلنٹ پر کیوں رکھے؟ آف کر کے آؤ، اللہ کے گھر میں آف کر کے آؤ تاکہ ذہن اس کی طرف منتقل ہی نہ ہو۔ اور جب مسجد سے نکلے تو آن کر دو، کھانے کے لیے بیٹھو تو آف کر دو، اور جب تک آرام سے کھانے سے فارغ نہ ہو جائے موبائل کو ہاتھ میں مت لو۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، میٹنگ میں بھی ہوتا ہے اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے، اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے، اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے میٹنگ ہے، آف کر کے بیٹھو۔ تو موبائل کو آف کرنا بھی سیکھو۔ نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ ہم موبائل کو آف کرنے کی اب ہمارے اندر قدرت نہیں پاتے، اتنا نفس ہم پر سوار ہو گیا۔ رمضان المبارک میں مدرسے کا ایک طالب علم جماعت میں آیا ہوا تھا اور وہ میرے پاس پہنچ گیا عصر کے وقت، تقریباً عصر سے پہلے، اور اس نے مجھے کہا کہ میں امیر صاحب کی اجازت لے کر کے آیا ہوں اور یہی رہوں گا سحری تک۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ عشاء کی نماز میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ جگہ چونکہ میری کوئی مقرر نہیں ہے مسجد میں، تو جہاں مجھے جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو اتفاق سے ہم دونوں پہلی صف میں ایک ساتھ ہو گئے۔ اب سوچو کہ ایک طالب علم جو چھٹیوں میں جماعت میں نکلا ہوا ہے، تو نیک ہوگا تو ہی جماعت میں نکلا ہے نا، اگر شریر ہوتا تو کہیں اور وقت گزارتا، جماعت میں نکلا، اور جماعت میں نکلنے کے بعد بھی اس کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ بھئی کسی عالم کو ملنے کے لیے مجھے جانا ہے یا کسی بزرگ کو، جو بھی اس کے ذہن میں میرے بارے میں تھا، تو نیک ہوگا تو ہی نا۔ امیر صاحب کی اجازت لی، پھر وہ امیر صاحب کی اجازت لے کر ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہیں گیا، وہ آیا اور میں نے دیکھا کہ برابر عبادت میں لگا ہوا ہے عصر کی نماز کے بعد بھی، لیکن اتفاق سے ہم دونوں ساتھ ہو گئے۔ اب ہر 4 رکعت کے بعد وہ اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا، ہر 4 رکعت کے بعد۔ جو ہر 4 رکعت کے بعد موبائل کو دیکھے گا کہ کس کا مس کال ہے، کیا ٹیکسٹ آیا ہوا ہے، اس کی آگے والی 4 رکعت کی کیا کوالٹی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنے نقصان کو پہچانو، اللہ کے لیے اپنے نقصان کو پہچانو۔ آپ موبائل استعمال کرتے رہیں، آپ واٹس ایپ استعمال کرتے رہیں، آپ چھوڑ دیں، میرا کیا نقصان، میرا کیا نفع؟ میرا کوئی نفع نہیں، میرا کوئی، ہاں اگر میری اس بات کو سن کر کوئی عمل کرے گا تو مجھے الدال علی الخیر کفاعلہ کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا، وہ میرا فائدہ ہے۔ اسمارٹ فون نہیں چاہیے۔ یہ اسمارٹ فون جو ہے نا، یہ نفس اور شیطان بھی بہت اسمارٹ ہے، اس لیے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں۔ اسمارٹ کس کو کہتے ہیں کہ ہی از ویری اسمارٹ۔ اسمارٹ کا لفظ تو بہت اچھا ہے کہ ہی از ویری اسمارٹ، لیکن آج کل جو ہماری زبان میں اسمارٹ کس کو کہتے ہیں؟ چالاک کو اسمارٹ کہتے ہیں، ہی از ویری اسمارٹ، اسی لیے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے۔ یہ اتنا چالاک ہے کہ آپ کو کن کن چکروں میں ڈال دیتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ دینی ذہن کے لوگ ہیں، ان کا تو صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ تو لائن ہی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو لوگ معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں،
کن کن چکروں میں پڑتے ہیں, کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. دیکھو یہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے. مجھے بھی انٹرنیشنل کال کرنے پڑتے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر فری میں ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر فری میں ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کے فون فری میں ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کا دین بک جاتا ہے. اس کا کیا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ دین کی حفاظت کر لو اور پیسے خرچ کر کے لوگوں کو فون کرو. یہ خرچ کرنا بھی آپ کا صدقہ ہوگا, صدقہ, اس لیے کہ آپ اپنی دین کی حفاظت کے لیے پیسے خرچ کر کے فون کرتے ہیں. مجھے بھی انٹرنیشنل کال کرنے پڑتے ہیں اور میں پیسے خرچ کر کے کرتا ہوں, لیکن میں واٹس ایپ کو نہیں لا رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے. میں اپنے نفس کو معمول نہیں سمجھتا. اور یہاں جتنے لوگ واٹس ایپ والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے. تمہارے پاس واٹس ایپ ہے, میرے پاس نہیں ہے. تمہاری معلومات اور میری معلومات میں کیا فرق ہے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس ایسی کون سی اہم معلومات ہے جو مجھے نہیں پہنچی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی آپ کے پاس ایسی کون سی معلومات ہے جو مجھے نہیں پہنچی ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پہ محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں فری سروس ملتی ہے. کوئی آ کر کے ایک خبر دے دے گا, دوسری خبر دے دے گا, تیسری خبر دے دے گا. تو ہمارے لیے جو ہے سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ خوب مطالعہ کرتے ہیں واٹس ایپ کا, اور چھانٹ کر کے جو کام کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں پہنچ جاتی ہے. تو موبائل کو آف کرنا بھی سیکھو.